الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، زمانہ جاہلیت میں لوگ جس طرح کفر و شرک میں مبتلا تھے، طرح طرح کی ظالمانہ رسمیں رائج تھیں. غلاموں پر بیجا تشدد کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یتیموں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا اور عورتوں کو ان کے جائز حقوق سے بھی محروم کرنا عام تھا. اسی طرح اس وقت آج کے تہذیب یافتہ دور کی طرح یہ بھی رائج تھا کہ مرنے والے کا مال صرف اور صرف وہ مرد لیتے تھے جو جنگ کے قابل ہوں. باقی ورثہ، یتیم بچے اور عورتیں روتے اور چلاتے رہ جاتی. ان کے طاقتور چچا اور بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے تمام مال و متاع پر قبضہ جما لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جہاں کفر و شرک کا فور ہوا اور دیگر تمام باطل رسموں کی اصلاح ہوئی، اسی طرح یتیموں کے مال اور عورتوں کے حقوق و میراث کے سلسلے میں بھی تفصیلی احکام نازل ہوئے. دنیا انسانیت جاہلی تہذیب سے نکل کر اسلام کے پاکیزہ معاشرت میں زندگی گزارنے لگی. زمانہ جاہلیت میں جن اسباب کی وجہ سے آدمی کو میراث ملتی تھی، ان میں ایک سبب نسب تھا، دوسرا معاہدہ یعنی ایک دوسرے سے خوشی و غم میں تعاون کرنا. ایک مرے گا تو دوسرا اس کا وارث بنے گا، اس بات کا معاہدہ کیا جاتا تھا. تیسرا سبب متنبع یعنی منہ بولا بیٹا وارث بنتا تھا. اس کے علاوہ ابتدائی اسلام میں ان اسباب کے ساتھ ساتھ مواخات و ہجرت کی وجہ سے بھی میراث میں حصہ تھا، جو حقیقت میں معاہدہ کی ایک صورت تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم و علیم ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے حالات سے پوری طرح واقف و باخبر ہے، اس لیے اپنی حکمت و علم کے پیش نظر زمانہ جاہلیت کی رسموں کی اصلاح کے سلسلے میں تدریجاً احکام نازل فرمائے. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ حکم نازل فرمایا کہ ہر شخص موت سے پہلے اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنی رائے سے مناسب وصیت کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. تم پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو، تو والدین اور اقارب کے لیے معقول طور پر کچھ بتلا جائے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث تک مردہ اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو جتنا مناسب سمجھے بتلا جاوے. اتنا تو ان لوگوں کا حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا. اس آیت میں یہ حکم یعنی وصیت، اس حکم کے 3 جزو تھے. ایک بجز اولاد کے، دوسرے ورثہ کے حقوق ترکہ میں معین ہونا، دوسرا ایسے اقارب کے لیے وصیت کا واجب ہونا، تیسرے ثلث مال سے زیادہ وصیت کی اجازت نہ ہونا. بس پہلا جزو تو آیت میراث سے منسوخ ہے، دوسرا جزو حدیث سے جو کہ مؤید بالاجماع ہے منسوخ ہے، اور وجوب کے ساتھ جواز بھی منسوخ ہو گیا، یعنی وارث شرعی کے لیے وصیت مالیہ باطل ہے. تیسرا جزو اب بھی باقی ہے، ثلث سے زائد میں بدون رضا ورثہ بالغیر کے وصیت باطل ہے. وصیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ 2 راتیں گزر جائے اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وصیت پر موت آئی یعنی وصیت کر کے مرا، وہ صحیح راستہ اور سنت پر مرا اور تقوی اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ وصیت کے حوالے سے بتدریج احکام نازل ہوئے، ان پر عمل ہوتا گیا، تو پھر میراث کے حوالے سے تدریجاً احکام نازل ہونا شروع ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حکم یہ نازل ہوا کہ میراث جیسے مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نازل ہوا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے، خواہ وہ چیز کم ہو یا زیادہ، حصہ بھی ایسا جو قطعی طور پر مقرر ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا بس منظر کچھ یوں ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے پسماندگان میں اہلیہ، کجا اور 3 بیٹیاں چھوڑی۔ حضرت اوس بن ثابت کے چچا زاد بھائی سوید اور ارفجا جو ان کے وصی بھی تھے، انہوں نے سارا مال خود لے لیا اور کجا اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصے سے محروم کر دیا۔ مظلوموں کا معاوی اور ملجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون تھا؟ چنانچہ کجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مکان لوٹ جاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آئے تم صبر کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور سے اس آیت میں زمانہ جاہلیت کے اس عمل کی نفی فرمائی اور میراث میں عورتوں کا حصہ ہونے کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ میراث صرف مردوں کا حق نہیں بلکہ اس میں عورتوں کا بھی حق ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوید اور ارفجا کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں عورتوں کا بھی حصہ مقرر فرمایا ہے، لہٰذا تم اوس بن ثابت کے مال کو بحفاظت رکھنا، اس میں سے کچھ خرچ نہ کرنا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور عورتوں کا حصہ ابھی تفصیلی طور سے بیان نہیں کیا گیا تھا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا۔ 3 ہجری احد کی لڑائی میں جلیل القدر صحابی سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت پر حسب دستور بھائیوں نے تمام مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیا۔ حضرت سعد کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر واقعہ بیان کیا کہ سب مال ان کے چچا نے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں گے۔ تفسیر قرطبی مظہری اور روح المعانی میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور لڑکیوں کا حصہ بیان کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو صاف صراحتاً حکم دیا ہے کہ جس طرح میراث میں بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے بھائی سے کہلوایا کہ اپنے بھائی کے مال میں سے 2 ثلث لڑکیوں کو اور 8واں حصہ ان کی بیوہ کو دو اور باقی مال تمہارا ہے۔
اسلام کے قاعدہ میراث کے مطابق سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی میراث تقسیم ہوئی۔ بعض حضرات اپنی زندگی ہی میں اپنا مال و جائیداد اولاد و اقربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹیوں اور بیویوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض بیٹیوں کو حج کروانے کا لالچ دے کر حصہ سے محروم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو حالت صحت میں اگرچہ مال میں تصرف کا مکمل اختیار ہے، لیکن یاد رہے ان کا یہ عمل اسلامی تعلیمات اور اس روح مقتضی کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو سلمہ میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور کچھ چھینٹے مجھ پر مارا۔ مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال کیسے تقسیم کروں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی مال میں سے حصہ دو۔ مشکات شریف کی ایک صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ تمام عمر اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی کسی شرعی عذر اور وجہ کے بغیر کسی حیلے سے یا تو حقداروں کا حصہ کم کر دیتے ہیں یا مکمل حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ غور فرمائیے، میراث کے بارے میں اللہ کے ایک حکم کے سلسلے میں ہیلے بہانوں سے کام لینے والوں کی تمام عمر کی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ اور دیگر اعمال ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں جہنم کی سخت وعید بھی وارد ہوئی۔ سنن سعید بن منصور کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الفاظ میں مروی ہے، جو شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ میراث کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث ختم کر دیتے ہیں۔ حضرات، آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور فرمائے، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للانثیین مثل حظ الذکر نہیں فرمایا کہ 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے جتنا حصہ ملے گا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب صرف لڑکوں کو حصہ دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں دیتے تھے۔ ان کی اس عادت سیاہ پر رد اور لڑکیوں کے معاملے میں اہتمام کے لیے فرمایا کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ گویا یہ فرمایا کہ صرف لڑکوں کو حصہ دیتے ہو، ہم نے ان کا حصہ دگنا کر دیا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں، لیکن لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہوگا، ان کو میراث سے محروم نہیں کیا جائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم ارکان دین میں سے ہے اور دین کے اہم ستونوں میں سے ہے اور امہات آیات میں سے ہے، اس لیے کہ فرائض میراث کا بہت عظیم مرتبہ ہے، یہاں تک کہ یہ ثلث علم ہے۔ اس آیت کریمہ میں میراث کے احکام بیان فرمانے کے بعد اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ میراث کے احکام اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود ہیں۔ ان حدود پر عمل کرنے والوں کے لیے بطور انعام و جزا کے فرمایا، من یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
میراث کے سلسلے میں اللہ کے بیان کردہ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے آگ اور ذلت کا عذاب ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بیان کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ بیٹوں کو حصہ دے کر بیٹیوں کو محروم کرنا یا بھائی اور چچا وغیرہ کا خود لے کر عورتوں کو محروم کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح اور صحیح حکم کو پس پشت ڈال کر ایک کافرانہ رسم پر عمل کرنا کوئی معمولی خطا نہیں ہے، نہایت شرکسی اور اعلیٰ درجے کا جرم ہے، بلکہ کفر تک پہنچ جانے کا اندیشہ۔ یاد رہے کہ میراث کا علم شریعت میں نہ صرف مطلوب ہے بلکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف علم قرار دیا ہے۔ دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، فرائض یعنی میراث کے مسائل سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، بے شک وہ نصف علم ہے اور وہ سب سے پہلے بھلایا جائے گا اور وہ سب سے پہلے میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ بہت سارے دیندار کہلانے والے لوگ جو نماز، روزہ اور دیگر اسلامی احکام کے پابند تو ہوتے ہیں، ان کو ادھر ادھر بہت ساری باتیں، قصے، کہانیاں تو یاد رہتی ہیں، لیکن میراث کا کوئی ایک مسئلہ بھی ان کو معلوم نہیں۔ یہ انتہائی درجہ غفلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے محفوظ رکھے۔ اپنی اولاد اور ورثہ کے لیے مال چھوڑنا بھی ثواب کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال ایسا بیمار ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ابھی موت آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا، تم اپنے ورثہ کو مالداری کی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آخر میں ایک دفعہ گزارش ہے کہ یتیموں، عورتوں اور بیٹیوں کو میراث اور جائیداد میں حصہ سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ قانون خداوندی سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اس بارے میں کسی قسم کے حیلوں اور بہانوں کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ جو شرعی حصہ داروں کا حق بنتا ہے وہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ہاں، اگر اپنے حصہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنی رضا و رغبت سے کچھ یا سارا کسی کو دینا چاہے تو اس کے لیے لینا جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میراث کے حوالے سے پائی جانے والی غفلتوں کے ازالے کی ہمت عطا فرمائے، امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔